اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو بجا لانا بزرگی اور شرافت نفس کی دلیل ہے، اور زیور قناعت سے آراستہ ہونا کرم اخلاق کی نشانی ہے۔ شہوت کی اطاعت دین کو بگاڑتی اور حرص کی اطاعت صدق کے یقین کو برباد کر دیتی ہے۔ جو شخص اس بات کی خواہش کرتا ہو کہ وہ بغیر دولت کے دولت مند، بغیر حکومت امارت کے صاحب عزت اور بغیر کنبے کے صاحب جماعت ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی حالت سے نکل کر اس کی اطاعت میں آ جائے، تو یہ سب چیزیں اس کو میسر ہوں گی۔ صاحب عزت وہ شخص ہے جو اطاعت الہی کے زیور سے آراستہ ہو۔ اپنے اماموں اور پیشواؤں کی اطاعت کو لازمی پکڑو، کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے گواہ اور اللہ کے ہاں تمہارے سفارشی ہوں گے۔ جب تو اپنا قوت زور دکھلاتا ہے تو اس کی اطاعت الہی میں دکھا، اور جب تو ضعیف و کمزور بننا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے کمزور رہ۔ خوشی ہے اس آنکھ کے لیے جس نے اللہ کی اطاعت میں اپنی نیند کو چھوڑا۔ اے مومن، اپنی جان کو اس آگ سے بچا جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اس کی تدبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سستی نہ کر، بلکہ نہایت شوق سے اس کو بجا لا، اور اس کی نافرمانیوں سے باز رہ، اور اس کی رضامندی کی تلاش رکھ۔ دوام اطاعت، فعل خیرات اور بزرگوں اعلیٰ صفات میں آگے بڑھنا مکرمات میں سے ہے۔ جو شخص قناعت کو لازم پکڑتا ہے اس کا فقر و فاقہ اور محتاجی دور ہو جاتی ہے۔ آدمی کا سب سے برا ساتھی حسد ہے، اور دل میں جتنی چیزیں آتی ہیں ان میں سب سے بری مصیبت جہالت اور نادانی ہے۔ وہ شخص حلیم اور بردبار نہیں ہے کہ جب عاجز ہو تو کچھ نہ کہے، اور جب قدرت پائے تو انتقام لینے میں اپنے ہاتھ دکھلائے، بلکہ حلیم و بردبار وہ شخص ہے کہ جب اسے قدرت اور طاقت ہو تو لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرے، اور اس کے ہر ایک کام میں حلم اور بردباری اس پر غالب رہے۔ حلم اور بردباری سنجیدگی اور وقار کے لیے کافی، اور کم عقلی عیب و عار کے واسطے کافی ہے۔ کینہ اور دل میں کھوٹ رکھنا دل کی بیماری اور سب عیبوں کا سردار ہے۔ جس شخص میں ہمت نہیں اس میں مروت نہیں، اور جس میں صبر نہیں اس کے لیے کامیابی اور نصرت نہیں۔ جس شخص نے دین کی چادر پہن لی اس نے ہدایت پائی، اور جس نے صبر اور یقین کا لباس پہن لیا اسے ہدایت کی نعمت ہاتھ آئی۔ جو شخص زیادہ تر بیہودہ باتیں کرتا ہے اس کی حق بات بھی کوئی نہیں مانتا۔ صبر کا ثواب مصیبت کی تنگی و تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور آخرت کا ثواب دنیا کی مشقت کو بھلا دیتا ہے۔ کینہ ایک بہت بری بیماری اور متعدی مرض اور نہایت ہی روی عادت اور مہلک بیماری ہے۔ کامیابی اور ناکامی اللہ کے اختیار میں ہے، انسان کا کام صرف سعی و کوشش کرنا ہے۔ جو شخص نیک کاموں کے لیے کوشش کرتا ہے اسے معاش کی عمدہ صورتیں میسر آ جاتی ہیں۔ ہر ایک کے رزق کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہے، بس تمہیں چاہیے کہ اس کی تلاش اور طلب میں وہ طریقے اختیار کرو
جو قانون شریعت کے خلاف نہ ہوں۔ جس کی غرض باطل پرستی ہوتی ہے وہ کبھی حق کو نہیں پاتا، اگرچہ وہ آفتاب سے بھی زیادہ مشہور ہو۔ وہ آدمی کامیاب ہے جس نے آج کا کام ٹھیک اور کل گزشتہ کی غلطیوں کا تدارک کر لیا۔ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چلو کہ آپ کا طریقہ سب طریقوں سے زیادہ سچا ہے، اور آپ کی سنت کی پیروی کرو کہ آپ کی سنت نہایت سیدھا راستہ ہے۔ قابل رشک وہ شخص ہے جس کا ایمان و یقین کامل، اور عقل مند وہ شخص ہے جو غیر سے عبرت حاصل کرے۔ لوگوں کے ساتھ دوستی و محبت رکھنا کمال عقل مندی، اور ان کے ساتھ احسان کرنا نہایت اچھی بخشش ہے۔ آدمی کی قدر اس کی عقل مندی ہے، نہ کہ اس کی ظاہری صورت۔ تمام لوگوں میں انبیاء کرام علیہ السلام سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی لائی ہوئی شریعت کو زیادہ جاننے والے ہیں، اور ان میں ان کے ساتھ سب سے زیادہ متصل وہ لوگ ہیں جو ان کے احکام کے پابند ہیں۔ بہترین عمل وہ ہے جس سے لوگ تیرے شکر گزار ہوں، اور اچھا مال وہ ہے جس سے شریف لوگ غلام اور تابع ہوں۔ جو شخص ادب نہ ہونے کی وجہ سے مرتبے میں پیچھے رہ جائے وہ اپنی خاندانی بزرگی کی بدولت آگے نہیں ہو سکتا۔ جو شخص اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں معزز ہو جاتا ہے۔ جس شخص کو عفت اور قناعت کا تحفہ ملا ہے عزت و آبرو اس کا ساتھ کرتی ہے۔ آدمی کی عزت مال سے، بزرگی دین سے، اور مروت حسن خلق سے ہے۔ تیرا مہمان اگرچہ ادنا شخص ہو مگر اس کی عزت کر، اگرچہ تو بادشاہ ہو یا حاکم ہو مگر اپنے باپ اور استاد کی تعظیم و عزت کے لیے کھڑا ہو جا۔ عزت کو محفوظ رکھنے کا سب سے عمدہ طریق یہ ہے کہ آدمی دنیا طلبی اور برے اغراض سے اعراض اور کنارہ کشی اختیار کر لے۔